نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تمام دنیا میں دیکھنے والے اور سننے والے ناظرین اور سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 رمضان المبارک ہے اور 3 رمضان المبارک کے دن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا آپ کا یوم وصال ہے۔ اسی نسبت سے میں آپ کے سامنے حضرت سیدہ پاک کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت میری یہ حاضری سیدہ پاک کی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ہمارے اس ملک سے یہ جو کرونا جیسی بیماری ہے اللہ رب العزت ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرمائے، اور بالخصوص میں سیدہ پاک کی نسبت سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے، اور بالخصوص ملک پاکستان کے اندر رہنے والے بسنے والے ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو اللہ اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ سامعین محترم، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام صاحبزادیوں میں سے وہ صاحبزادی ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک کو جاری فرمایا، اور وہ نسل جس کے بارے میں اللہ حضرت نے کیا کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ سامعین محترم، حضرت سیدہ پاک حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا آپ کی ولادت باسعادت کے بارے میں مختلف روایات ہیں، مگر جو سب سے معتبر روایت ہے اس روایت کے مطابق حضرت سیدہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے کے 1 سال بعد، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 41 برس تھی، اس سال اللہ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء عطا فرمائی۔ سامعین محترم، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء حضور کی وہ پیاری لخت جگر ہیں کہ جن کے بطن سے اور جن کی اولاد سے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کو جاری فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد میں سے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کو یہ شرف نصیب ہوا کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کو حضرت سیدہ پاک سے جاری فرمایا۔ حالانکہ حضرت سیدہ زینب کو بھی اللہ نے اولاد دی تھی، مگر ان کی اولاد کو بچپن کے اندر ہی اپنی بارگاہ میں واپس بلا لیا۔ احباب ذی وقار، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا حضور کی وہ پیاری لخت جگر ہیں کہ جن سے حضور کو اس قدر محبت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ماتھے کو چومتے اور آپ کو سونگھتے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ آقا
میں آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ سیدہ پاک کے ماتھے کو چومتے بھی ہیں اور ان کے ماتھے کو سونگھتے بھی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، مجھے فاطمہ سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سب سے زیادہ محبت جس شخصیت سے تھی حضرت عائشہ صدیقہ کے بقول کہ وہ شخصیت بھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی سفر پہ جانے کا، کسی غزوے پہ یا سفر پہ جانے کا ارادہ فرماتے تو جس گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کا آغاز کرتے وہ گھر بھی حضرت سیدہ پاک کا تھا، اور جہاں حضور سب سے پہلے واپس آ کے جس گھر میں حضور جاتے وہ گھر بھی حضرت سیدہ پاک کا تھا۔ سامعین محترم، اتنی محبت کہ سفر کی ابتدا بھی حضرت سیدہ پاک کے گھر سے ہو رہی ہے اور سفر کی انتہا بھی حضرت سیدہ پاک کے آستانہ مبارکہ پہ ہو رہی ہے۔ سامعین محترم، پھر جب حضرت سیدہ پاک آپ جوان ہوئیں تو آپ کی شادی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا سے فرمائی، اور پھر شادی بھی کیسے فرمائی کہ حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اے میرے حبیب، میں نے عرش پہ تیری بیٹی کا نکاح حضرت علی سے فرما دیا ہے، اب فرش پہ بھی اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی سے فرما دو۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح اللہ کے حکم کے مطابق حضرت علی شیر خدا سے فرمایا۔ سامعین محترم، اب اس نکاح کے اندر ذرا ایک بڑا خوبصورت پہلو جو میں آپ احباب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی شیر خدا سے فرمایا تو جہیز میں حضور نے کیا عطا فرمایا؟ اللہ اکبر، ذرا ایک لمحے کے لیے غور کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو جہیز میں کیا دے رہے ہیں؟ سامعین محترم، ایک چادر ہے، ایک تکیہ ہے، اور اس تکیے کے اندر بھی کھجور کے پتے یا کھجور کی شاخیں ہیں، 2 چکیاں ہیں اور 2 برتن ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بستر بھی تھا۔ سامعین محترم، یہ کل جہیز ہے جو حضرت سیدہ پاک کو حضور نے عطا فرمایا۔ سامعین محترم، حضور اگر چاہتے تو پوری کائنات کی دولت حضرت سیدہ پاک کے قدموں میں ڈھیر فرما دیتے۔ حضور اگر اشارہ کرتے تو سمندر اپنے خزانے ابل دیتا۔ حضور اگر اشارہ فرمائیں تو زمین اپنے تمام خزانوں کو باہر نکال کے حضور کے قدموں میں رکھ دے۔ حضور اگر اشارہ فرمائے تو حضور کے اشارے سے احد پہاڑ سونے کا ہو جائے، مگر جب حضور اپنی بیٹی حضرت سیدہ پاک کا نکاح حضرت علی سے فرماتے ہیں تو کتنا مختصر سا جہیز دیتے ہیں۔ سامعین محترم، آج کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جو جہیز کی لعنت کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہیں، بوڑھی ہو رہی ہیں۔ سامعین محترم، کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جو جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ان کی بالوں میں چاندی آ گئی ہے۔ کتنے باپ ایسے ہیں جن کے کندھوں پہ جوان بیٹیوں کا بوجھ ہے، اور آج کے نو دولتیے اور ہرس، طمع، لالچ کے اندر ڈوبے ہوئے لوگ جو کہ جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، انہیں ایک لمحے کے لیے احساس بھی نہیں ہے کہ کہاں تاجدار کائنات کی وہ تاجدار بیٹی، کہاں محبوب خدا کی وہ محبوبہ بیٹی، اور کہاں میرے کریم آقا کی صاحبزادی کا جہیز اتنا مختصر۔ اور پھر سامعین محترم، زندگی کیسے گزاری، کیا خوبصورت انداز سے گزاری، کیا سادگی سے گزاری، اور کیا صبر اور تحمل کا مظاہرہ فرمایا۔ اللہ اکبر۔ سامعین محترم، ایک دن حضرت علی شیر خدا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، تیرے بابا کے پاس غلام اور لونڈیاں مال غنیمت میں آئی ہیں، اور اب میں پانی لا لا کے میری کمر میں بھی تکلیف ہے، اور تمہارے ہاتھوں پہ بھی چکی چلا چلا کے چھالے پڑے ہوئے ہیں، ذرا حضور کی بارگاہ میں جا کے ایک لونڈی ہی طلب کر لو، ایک غلام ہی طلب کر لو۔ جب حضرت علی شیر خدا نے یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو حکم لگایا تو حضرت سیدہ پاک
حضور کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئیں۔ جب حضور کی خدمت میں پہنچتی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ کو یہ تمام معاملہ عرض کرنے کے بعد گھر میں واپس آ گئی۔ جب حضور تشریف لائے تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ زہرا کے آنے کا احوال جب عرض کیا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چل کے حضرت سیدہ پاک کے گھر میں گئے اور جا کے فرماتے ہیں، بیٹی کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ تعلیم فرماؤں کہ جو تمہارے لیے غلام اور لونڈی سے بڑھ کے ہو؟ حضرت سیدہ پاک عرض کرتی ہیں، آقا ارشاد فرمائیے۔ سامعین محترم، ذرا دل کے کانوں کو کھول کے اور دل کی تختی پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ لکھیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ رات کو جب بستر پہ جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے غلام اور لونڈی سے بڑھ کے ہوگا۔ سامعین محترم، یہ تسبیح فاطمہ ہے جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ پاک کو عطا فرمائی اور سیدہ پاک کی نسبت سے تمام امت کو یہ تعلیم فرمائی۔ سامعین محترم، صبر و تحمل، حضرت سیدہ پاک کا ذرا صبر و تحمل دیکھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ہمیں اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے اندر ہی دے دی تھی، مگر اس خبر کو سننے کے بعد بھی ایک دن بھی حضرت سیدہ پاک کے ہونٹوں پہ یہ دعا نہیں آئی کہ یا اللہ میرے حسین کو شہادت سے محفوظ فرمانا، بلکہ آپ نے جب بھی دعا کی تو یہ دعا کی کہ یا اللہ میرے حسین کو صبر بھی دینا، میرے حسین کو اجر بھی دینا اور میرے حسین کو شہادت کے وقت استقامت بھی نصیب فرمانا۔ سامعین محترم، ایسا صبر و تحمل کہ کہاں ایک بیٹے کی شہادت کی خبر ہے اور کہاں ماں یہ دعا نہیں مانگ رہی کہ یا اللہ شہادت سے محفوظ فرمانا، بلکہ صبر، تحمل اور اجر کی اور استقامت کی دعا کی جا رہی ہے۔ سامعین محترم، پھر حضرت سیدہ پاک کا اللہ اکبر، آپ کی عصمت، آپ کی طہارت اور پھر آپ کی حیا کا عالم دیکھیں۔ ایک دن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع میں بیٹھ کے سوال کرتے ہیں کہ عورتوں کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ جب صحابہ سے سوال کیا، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ تعالی آپ گھر آئے، گھر آ کے سیدہ پاک سے پوچھتے ہیں، اے سیدہ بتا عورتوں کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو حضرت سیدہ پاک نے جو جواب دیا وہ ہماری ماؤں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے اور ہماری بیٹیوں کے لیے ایک ایسا جواب ہے کہ جس پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو کیا خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ حضرت سیدہ پاک کہتی ہیں کہ عورتوں کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ وہ نہ کسی غیر محرم کو دیکھیں اور نہ کوئی غیر محرم ان کو دیکھے۔ جب یہ جواب حضرت علی شیر خدا نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو میرے کریم آقا نے پھر وہ لازوال جملے ارشاد فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے۔ حیا زمانے نو کون دسدا، حیات زہرا دے گھنڈ دا نائیں، ردا نہ دیاں دے سر تے ہندی، ردا تے زہرا دے گھنڈ دا نائیں، وال ہک وی جے ننگا ہووے، حیا تو سورج طلوع نہیں ہوندا، اے اج دی عورت نو کون دسے، حیات زہرا دے گھنڈ دا نائیں۔ سامعین محترم، حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہ، قربان جاؤں آپ کی شخصیت پہ، قربان جاؤں آپ کی ہستی پہ، قربان جاؤں آپ کی سیرت پہ، کس کس چیز کا ذکر کریں۔ ہر پہلو اپنی ذات میں ایک کائنات سموئے ہوئے ہے۔
حضرت سیدہ پاک کی سیرت کا ایک ایک گوشہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت سیدہ پاک جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی، میرے کریم آقا کس قدر محبت فرماتے ہیں۔ بیٹی کے استقبال کے لیے حضور خود کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضور اپنی چادر مبارک بچھا کے بیٹی کو اس پہ بٹھاتے ہیں۔ سامعین محترم، ایک لمحے کے لیے غور تو کریں کہ یہ وہ معاشرہ ہے جہاں بیٹی کو ذلت اور رسوائی کا نشان سمجھا جاتا ہے، جہاں بیٹی پیدا ہونے پہ گھر میں صف ماتم بچ جاتی ہے۔ اس ماحول اور اس معاشرے میں ایک ایسا پیغام حضور نے دیا، حضور نے ایک ایسی مثال قائم کی کہ بیٹی سے اس قدر شفقت اور محبت فرماتے ہیں، اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ جسے بیٹی عطا فرماتا ہے اور وہ اس بیٹی کی پرورش فرما کے اس کی اچھی تربیت اور تعلیم کرنے کے بعد اسے اگلے گھر میں رخصت فرما دے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی شفاعت مجھ محمد پہ لازم ہے۔ سامعین محترم، پھر حضور نے بیٹیوں سے محبت کا یہ پیغام اپنی پوری امت کو عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سے اس قدر محبت کرتے ہیں، اس قدر پیار کرتے ہیں، اس قدر چاہت رکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے آخری ایام بسر فرما رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بیماری کا عالم ہے اور ظاہری طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کی حالت میں ہیں، تو حضور نے اپنی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کو بلا کے بیٹی کے کان میں کچھ الفاظ کہے۔ حضرت سیدہ پاک نے وہ الفاظ سنے تو آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو جاتی ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ کان میں کوئی سرگوشی کرتے ہیں تو حضرت سیدہ پاک کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ سوال کیا گیا کہ اے سیدہ پاک، پہلے آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو گئی، دوبارہ آپ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی، وجہ کیا ہے؟ تو حضرت سیدہ پاک کہتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ حضور نے پہلے میرے کان میں یہ جملہ کہا کہ اے میری بیٹی، میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آ گیا ہے، تجھ سے بچھڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ جب میں نے حضور کا یہ پیغام سنا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ میرے کان میں سرگوشی کی تو حضور نے فرمایا، فاطمہ پریشان نہ ہو، دنیا میں میری اولاد میں سے سب سے پہلے جو مجھے ملے گی وہ تو ہے، جو سب سے پہلے میرے پاس پہنچے گی وہ تو ہے۔ جب میں نے حضور کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو میرے دل کی ڈھارس بند گئی۔ سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے صرف 6 ماہ بعد حضرت سیدہ پاک کا وصال ہوا، اور حضرت سیدہ پاک 3 رمضان المبارک 11 ہجری بروز منگل کو اس دار فانی سے دار باقی کی طرف کوچ فرما گئیں، اور جس وقت آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا آپ کی عمر مبارک 24 سال تھی، اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا جنازہ رات کو اٹھایا گیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے نماز جنازہ کی امامت فرمائی۔ سامعین محترم، آخر میں اتنا ہی کہوں گا، جاتے وقت بھی جو حضرت سیدہ پاک نے پیغام دیا وہ پیغام کیا خوبصورت ہے۔ آپ جب جا رہی ہیں، آخری سانسیں ہیں، آخری لمحات ہیں، آخری وقت ہے، آپ حضرت سیدہ اسماء بنت امیس سے کہتی ہیں، اے اسماء، میں جانے تو لگی ہوں مگر میں دیکھ رہی ہوں کہ میرا جنازہ جب اٹھے گا تو اس وقت کہیں بے پردگی کا عالم نہ ہو جائے۔ حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں، اے سیدہ، اے حضور کی پیاری بیٹی، میں حبشہ کے ایک قبیلے میں گئی تھی اور وہاں جا کے میں نے ایک منظر دیکھا تھا، میں بھی آپ کو وہ کر کے نہ دکھاؤں؟ حضرت سیدہ پاک نے فرمایا، اسماء مجھے دکھاؤ۔
تو حضرت سیدہ اسما بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے کھجور کی ٹہنیوں سے ایک ایسی ڈولی بنا دی جس سے حضرت سیدہ پاک کے چارپائی کے اوپر وہ کپڑا تان کے حضرت سیدہ پاک کے جنازے کے لیے اہتمام فرمانا تھا۔ جب حضرت سیدہ پاک نے یہ منظر دیکھا تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی کہ اسما میں بے پردگی سے محفوظ ہو جاؤں گی۔ سامعین محترم، روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال با کمال سے لے کے حضرت سیدہ پاک کے دنیا سے پردہ فرمانے تک کسی نے بھی آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، مگر اس دن آپ کے چہرے پہ تبسم آیا اور آپ نے کہا کہ اے اسما، مجھے یہ تمہارا کام بڑا پسند آیا ہے، اس وجہ سے میں بے پردگی سے محفوظ ہو جاؤں گی۔ سامعین محترم، یہ تھا وہ پیغام جو حضرت سیدہ پاک جاتے ہوئے بھی دے گئیں کہ میں یہ نہیں چاہتی کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی کسی نے میرے جسم کو نہیں دیکھا، محسوس نہیں کر سکا۔ آج جب میں دنیا سے جا رہی ہوں اس وقت بھی میں یہی چاہتی ہوں کہ میں پردے کی حالت میں دنیا سے جاؤں۔ سیاہی حجر اسود کی بنا کے آب کوثر سے، سیاہی حجر اسود کی بنا کے آب کوثر سے، ثنائے سیدہ لکھتا ہوں میں جبریل کے پر سے، ثنائے سیدہ لکھتا ہوں میں جبریل کے پر سے۔